شخص کی ضرورت ہے جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہو. آپ دیکھیں اس سچویشن میں ہمیں شاہنواز انکل سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. شاید علیزے آفس جوائن کرنے کے لیے راضی ہو گئی. ایک شرط کہ آپ اور سکندر لیکن آفس میں اسی طرح ویلکم کریں. اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اور پورے اسٹاف کے سامنے اس کو ذلیل کر کے آفس سے نکالا. یہ بازی تم جیت گئے. اب دیکھیں اگلی بازی کون جیتا ہے. بازی جیتنے کا دعویٰ نہیں کروں گی. بازی جیتوں لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گی میں نہ جیتوں. سکندر علیزے کی حقیقت جاننا چاہتا ہے. وہ شائستہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ علیزہ آپ کے رشتہ دار ہیں. آخر آپ کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی اور شادی کیوں نہ ہو سکی. یہ بات سن کر شائستہ کہتی ہے کہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. میرے بیٹے کی اب شادی ہو چکی ہے اور وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے. یہ بات سن کر سکندر کہتا ہے کہ شادی کیوں نہیں ہوئی, اس کی وجہ کیا تھی. بات سن کر شائستہ کہتی ہے کہ اس کی بہن انوشا تھی. اس کی زندگی کو کسی ایک درندے نے برباد کر دیا جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ شاید علیزے کا بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا, جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے اس سے شادی کا انکار کر دیا. یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ سکندر پریشان ہوتا ہے. سکندر کے سامنے ایک بار پھر انوشا آ چکی ہے. شائستہ کہتی ہے کہ بیٹا تم ہو کون اور تم کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو. سکندر کہتا ہے کہ علیزے میری بھابھی ہے, حمزہ کی بیوی ہے. حمزہ کی زندگی سے میں اسے نکالنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو جتنے بھی پیسے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنے بیٹے سے بات کریں, فورس کریں کہ علیزے کی زندگی میں وہ دوبارہ شامل ہو جائے اور کہیں اسے اس کی محبت دوبارہ مل جائے. آپ لوگوں کو جتنی بھی رقم کی ضرورت ہوگی میں دینے کے لیے تیار ہوں. شائستہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے. شائستہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. تم جتنی بھی لالچ ہی دے دو وہ کبھی نہیں ایسا کرے گا. سکندر کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ علیزہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے. وہ فرید حمدانی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ, تمہارا بیٹا جو کچھ بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے. وہ میری زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے. فرید حمدانی کہتے ہیں, یہ بات سن کر بہت پریشان ہوتے ہیں. فرید حمدانی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کبھی بھی اس کے اندر ایسا نہیں کر سکتا. ریشا کہتی ہے کہ وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے, میں نے اس سے محبت کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا. یہ بات سن کر فرید حمدانی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت لگے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ وقتی غصہ ہے اور اس کا غصہ اتر جائے گا. عریشہ کہتی ہے کہ اس کا غصہ کبھی بھی نہیں اترنے والا, وہ صرف اور صرف میری زندگی کو برباد کر کے رہے گا. خدا کے لیے اس سے یہ بات کریں. فرید حمدانی بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سکندر کو گھر سے نکال دوں گا, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. عائشہ کہتی ہے کہ ایک بار اگر وہ مجھے طلاق دے دے تو اس گھر میں میرے رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا, اس لیے آپ سکندر سے بات کریں. یہ بات سن کر فرید حمدانی تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تھوڑا سا وقت لگے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عائشہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ ارمیل بیگم بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ علیزے کو بھی اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے. سکندر ارمیل بیگم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امی ہمیں کوئی ایسا حل نکالنا پڑے گا کہ حمزہ علیزے سے نفرت کرے. جب تک حمزہ اس سے نفرت نہیں کرے گا ہم کبھی بھی نہیں اسے نکال سکیں گے. یہ بات سن کر ارمیل بیگم بہت زیادہ پریشان ہوتی. ارمیل بیگم کہتی ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. سکندر کہتا ہے کہ میں علیزے کو برباد کر دوں گا, اس نے میری زندگی خراب کر دی ہے, میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں اور وہی کر کے رہتا ہوں. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے اور دوستوں کو بھیجیں. تھینک یو.